ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کسی عالم اور مفتی سے مسئلہ پوچھنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ علماء کرام نے آداب استفتاء اور آداب المستفتی کے نام سے اس کے بہت سارے آداب لکھے ہیں، جن میں سے 5-6 آداب بہت اہم ہیں۔ ان کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ مسئلہ علماء اور مفتیان سے پوچھا جائے، جو دنیاوی تعلیم رکھنے والے ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ مسئلہ بتانا ان کا منصب نہیں ہے۔ عام طور پر انہوں نے اپنے مطالعے کے زور پہ کچھ اسلامی علوم سیکھے ہوتے ہیں، مسائل معلوم کیے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کا ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا پروفیسروں، ڈاکٹروں وغیرہ سے مسائل پوچھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرا ادب یہ ہے کہ مسئلہ بتانا یہ ہر عالم کا کام بھی نہیں ہے، بلکہ مستند مفتی ہونا چاہیے جو باقاعدہ بااعتماد ہو اور اس کا تجربہ بھی ہو، باقاعدہ اسی مقصد کے لیے وہ بیٹھتا ہو، دارالافتاء سے منسلک ہو۔ ہمارے ہاں بہت سارے علماء بھی ہوتے ہیں، ان سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ فتویٰ کی باریکی ہر عالم کے دسترس میں بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہر عالم سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ہاں تخصصات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بہت سارے نے تخصص کیا ہوتا ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں، حالانکہ صرف تخصص کرنے سے کوئی مفتی نہیں بنتا۔ تخصص کرنے کے بعد دارالافتاء سے منسلک رہنا ضروری ہے، اور منسلک بھی اس طرح رہے کہ درمیان میں انقطاع نہ ہو، تسلسل کے ساتھ فتوے کا کام کیا جائے، تب وہ قابل اعتماد مفتی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مستند دارالافتاء سے منسلک مفتی سے ہی مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ وہ جب وہ مسئلہ بتائے تو اس مسئلے کو پھر لکھ کر تحریری طور پر مہر لگا کر بھی دے سکتا ہو۔ نمبر 3، تیسرا ادب یہ ہے کہ جب کسی مفتی کے سامنے، عالم کے سامنے جائیں اور مسئلہ پوچھیں تو تکلم اور خطاب کا انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ یوں کہنا چاہیے کہ میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، میری رہنمائی کریں۔ بہت سارے لوگ خطاب اور تکلم کا انداز ان کا ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اگر پوچھتے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ پیش آیا تھا تو پوچھ لینا اچھی بات ہوتی ہے، اس لیے میں پوچھنے آیا ہوں، یا کہتے ہیں کہ میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو مسئلہ آتا ہے، آپ کو معلومات ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں، آپ کی اس بارے میں تحقیق ہے۔ بھئی اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو پھر مسئلہ پوچھتے کیوں ہیں؟ لہٰذا یہ جو انداز تکلم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ تو مجھے آتا ہے، لیکن چلو میں آیا تاکہ تسلی ہو جائے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مفتی مسئلہ بتا دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی پتا تھا، مسئلہ اسی طرح ہی تھا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہاں میں نے فلاں جگہ یہ مسئلہ پوچھا بھی تھا، وہ فلاں مفتی صاحب بھی یوں کہہ رہے تھے۔ تو یہ جو تکلم کا انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آ کر کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یوں مسئلہ پیش آئے، فرض کریں اگر آپ کے ساتھ یوں پیش آیا ہوتا، اگر آپ یوں کرتے۔ آپ نہیں کہنا چاہیے، جو مسئلہ ہے وہ پوچھنا چاہیے، اور فرضی جو بات کسی اور کی ہے وہ کی جائے یا اپنی کی جائے، لیکن مفتی سے مخاطب ہو کر یوں کہنا کہ اگر بالفرض آپ یوں کریں۔ بعض اوقات کہتے ہیں فرض کریں آپ نے بیوی کو طلاق دی ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ انداز تکلم انتہائی غلط ہے اور غیر سنجیدگی والی بات ہے۔ نمبر 4، چوتھا ادب یہ ہے کہ کسی مفتی سے جب مسئلہ پوچھنا ہو تو مفتی ایک دارالافتاء میں بیٹھتا ہے، ایک اس کا منصب ہوتا ہے جہاں وہ مسند پہ بیٹھا ہو اور مسئلہ بتانے کا وقت ہو تو اس وقت جا کر مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ راستے میں آتے جاتے ہوئے مسئلہ پوچھنا غلط ہے۔ مفتی کھڑا ہے کسی سلسلے میں، جا کر مسئلہ پوچھا جائے یہ غلط ہے۔ آپ سے ملاقات کے سلسلے میں کہیں آ گیا تو آگے سے وہ بندہ کہتا ہے اچھا مفتی صاحب چلو، اچھا آپ آ گئے، مجھے مسئلہ یاد آیا، مجھے مسئلہ بتائیں، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح حالت اعتدال میں مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ جب انسان انتہائی غصہ میں ہو تو اس دوران بھی وہ مسئلہ پوچھنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب بہت پریشانی میں ہو تب بھی مسئلہ پوچھنا ٹھیک نہیں ہے، بالکل اعتدال ہونا چاہیے۔ وہ انتہائی غمگین ہے، کوئی پریشانی اس کو لاحق ہے، تو اس دوران مسئلہ پوچھنا یہ غلط بات ہے، ٹھیک نہیں ہے۔
نمبر 5، جب مسئلہ پوچھا جائے اور آپ نے اعتماد کر لیا کہ یہ مفتی ہے، مسئلہ بتا سکتا ہے، تو اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتایا، آگے سے کہنا کس کی کیا دلیل ہے؟ بھئی آپ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں یا مناظرہ کرنے آئے ہیں؟ دلیل پوچھنا آپ کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ دلیل سمجھ سکتے ہیں اور دلیل پوچھنے کے وہ لائق ہیں اور پوچھ رہے ہیں، سمجھ آپ کی اگر اتنی ہے تو خود جا کر تلاش جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس طرح مفتی سے مطالبہ کرنا دلیل کا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 6، جو استفتاء مسئلہ پوچھنے کے اوقات ہیں، آخر جو مسئلہ بتانے والا مفتی ہوتا ہے وہ بھی ایک انسان ہوتا ہے اور وہ ایک وقت نکالتا ہے، اس وقت میں جا کر مسئلہ پوچھا جائے۔ بے وقت جا کر مسائل پوچھنا، گھر پہنچ جائیں گھنٹی بجا دی یا چھٹی ہو گئی ہے راستے میں پوچھنا، وقت معینہ کے علاوہ کسی بھی عالم اور مفتی سے مسئلہ پوچھنا بہت بری بات ہے۔ یہ استفتاء کے آداب میں سے بالکل نہیں ہے۔